آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو سننے میں تو بہت سادہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت گہری حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ ایک ایسی حقیقت جو وفاداری اور محنت کی قیمت سے جڑی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک بہت ہی بنیادی سوال سے، ایک ایسا سوال جو ہم سب کبھی نہ کبھی خود سے ضرور پوچھتے ہیں: کیا واقعی محنت ہمیشہ رنگ لاتی ہے؟ اس سوال کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی ہمیں کہاں لے کر جاتی ہے۔ تو کہانی کا جو پہلا حصہ ہے نا، وہ ہے کامیابی کی بنیاد پر۔ اس میں ایک امیر آدمی ہے اور ایک غریب آدمی، اور سین ہے ایک چھوٹی سی لیکن بہت کامیاب فیکٹری کا۔ اچھا، تو کردار بہت سیدھے سادے ہیں۔ ایک طرف ہے فیکٹری کا مالک اور دوسری طرف ہے اس کا ایک ہی ملازم، لیکن وہ ملازم کوئی عام ملازم نہیں، وہ بہت ہی محنتی تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں نے مل کر بالکل شروع سے یہ سارا کاروبار کھڑا کیا تھا۔ ان کی پارٹنرشپ تھی تو سادہ، لیکن بہت زبردست۔ اور شروع میں تو سب کچھ بہت ہی زبردست چل رہا تھا، مطلب کام اتنا اچھا ہو رہا تھا کہ فیکٹری دن بدن ترقی کر رہی تھی۔ یہ اس بات کا پکا ثبوت تھا کہ ان دونوں کی جو محنت تھی نا، وہ واقعی رنگ لا رہی تھی۔ لیکن پھر وہی بات ہوئی جو اکثر ہوتی ہے، جب کامیابی ملتی ہے تو انسان کو اور کی خواہش ہوتی ہے۔ فیکٹری کا مالک بھی ایک ایسے ہی موڑ پر آ پہنچا جہاں اس نے سوچا کہ بھئی یہ کامیابی کافی نہیں ہے، اب وقت ہے کہ اس کام کو اور بڑھایا جائے۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی بات تھی: میں اس کام کو اور بڑھاؤں گا۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ساری کہانی پلٹ گئی، استحکام سے تبدیلی کی طرف۔ مالک کی یہی ایک خواہش کہانی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ بن گئی، اور اس نے سوچا ہی نہیں، فوراً ایکشن بھی لے لیا۔ اچانک سے ڈھیر سارے نئے ملازم رکھ لیے۔ سوچیں، جہاں پہلے صرف ایک بندہ کام کرتا تھا، اب وہاں 8 سے بھی زیادہ لوگ تھے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں تھی، یہ بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اب یہاں ایک بہت اہم بات ہے، یہ جو نئے ملازم آئے تھے، یہ تھے کون؟ ان کا کام نہ اس پہلے والے ملازم کی طرح ہاتھ سے کرنے والا نہیں تھا۔ یہ لوگ تو بس کمپیوٹر پر بیٹھتے تھے، رپورٹیں بناتے تھے، مطلب سارے دفتری کام۔ اور اصل فرق یہیں سے آنا شروع ہوا۔ اور یہیں سے کہانی کا اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے، ایک عجیب سا پراسرار زوال۔ ستم ظریفی دیکھیں کہ جیسے ہی لوگ زیادہ ہوئے، کام الٹا کم ہونا شروع ہو گیا۔ یہ چارٹ تو پوری کہانی ہی بتا رہا ہے۔ ایک طرف دیکھیں تو ملازمین کی تعداد کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور دوسری طرف کام کی پیداوار کو دیکھیں، وہ بالکل ہی نیچے آ گئی۔ کتنا واضح فرق ہے نا؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ جیسے ہی بزنس کو بڑھایا گیا، فیکٹری کا کام کم ہونے لگا۔ یہ ایک ایسا نتیجہ تھا جس کی مالک نے خواب میں بھی توقع نہیں کی تھی۔ ظاہر ہے وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اب مالک تو پوری طرح کنفیوز ہو چکا تھا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر گڑبڑ کہاں ہے، اور بس حل ڈھونڈنے کی اسی کوشش میں اس سے ایک اور بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اس نے مسئلے کی اصل جڑ کو دیکھا ہی نہیں۔ اس کی منطق دیکھیں کتنی عجیب تھی۔ پہلا مسئلہ کام کم ہو گیا تو اس کا حل کیا نکالا؟ ایک اور نیا ملازم رکھ لیا۔ مطلب اس نے سوچا کہ ایک اور بندہ لانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، جبکہ اصل مسئلہ تو پہلے ہی اتنے سارے لوگ تھے۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک سیکنڈ کے لیے ذرا سوچیں، اصل مسئلہ تھا کیا؟ کیا واقعی ایک اور بندے کی ضرورت تھی یا گڑبڑ کہیں اور تھی؟ اور پھر جو نیا ملازم آیا، اس نے آتے ہی کہہ دیا: جناب، یہاں تو سٹاف بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے کام کم ہو رہا ہے۔ بات تو اس نے بالکل ٹھیک پکڑی تھی، مسئلہ تو یہی تھا، لیکن اس نے جو حل بتایا وہ تباہی کا باعث بن گیا۔ اور اب ہم آ گئے ہیں کہانی کے آخری اور سب سے افسوسناک حصے کی طرف۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں مالک اس غلط مشورے پر عمل کرتا ہے اور ایک ایسا فیصلہ کرتا ہے جو بتاتا ہے کہ وفاداری کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے۔ مگر اس فیصلے سے ٹھیک پہلے ایک بار پھر یاد کرتے ہیں اس پہلے ملازم کو، وہی غریب آدمی جو بالکل شروع سے مالک کے ساتھ تھا، جس نے سب سے زیادہ محنت کی تھی اور جس کی وفاداری پر کوئی بھی شک نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر مالک نے وہ کیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اسی وفادار، اسی محنتی ملازم کو نوکری سے نکال دیا۔ یہ تھا کہانی کا سب سے چونکا دینے والا اور سب سے افسوسناک موڑ۔ اور یہ ہمیں کہانی کے اس تلخ سبق پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ جو زیادہ محنت کرتا ہے، آخر میں اسی کو نکال دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی پریشان کن بات ہے نا؟
یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ہمارے آس پاس کے نظام واقعی محنت اور وفاداری کی قدر کرتے ہیں، یا پھر کارکردگی کے نام پر سب سے پہلے انہی کو قربان کر دیا جاتا ہے۔